ہدایت دے سکتا ہے جسے فہم نافرمانی کے باعث اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اور ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ محترم حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں رب ذوالجلال ایک بہت بڑا مسئلہ بیان فرما رہا ہے، اور یہ بات روشن کی طرح واضح عیاں ہے کہ جو بندہ اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا رہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنی تمام خواہشات کا گلا گھونٹ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرامین عالی شان پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے، تب جا کے اسے اللہ کی قربت اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جس بندے نے بھی اپنی نفسانی خواہش کا اظہار کیا اور اپنے نفس کے کہنے پر چلا، وہ آج تک کامیاب نہ ہو سکا اور نہ ہی کوئی ایسا آئندہ کامیاب ہوگا۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ لوگ نہ خود عقل سے کام لیتے ہیں، نہ کسی خیر خواہ کی نصیحت قبول کرتے ہیں، جہالت و بے خبری کے گپ اندھیروں میں اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے ہٹ دھرم کو دن اور رات، صبح، دوپہر اور شام ایک جیسی نظر آتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ہدایت کے دروازے کے لیے بلایا ہی نہیں جاتا کہ آؤ ہدایت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہدایت کا دروازہ نظر ہی نہیں آتا۔ ان کا ایک ہی رویہ ہے، ایک ہی ان کا ذہن ہے کہ بس پیسہ 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 اور پیسہ، پیسہ کما لو چاہے جیسے بھی کمانا پڑے، اور مال اکٹھا کر لو جیسے بھی اکٹھا کرنا پڑے۔ اپنے نفس کی خواہش پر وہ اپنے ہی احباب کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، اور پیسہ کمانے کے لیے اپنے بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ داروں کو قتل کر دیتے ہیں کہ یہ جائیداد میری ہو جائے گی، اگر میں اسے قتل کر دوں تو یہ حصہ سارا میرا ہو جائے گا، اگر فلاں کو قتل کر دوں تو یہ حصہ بھی میرا ہو جائے گا۔ فرمایا وہ سارا کام صرف ایک ہی مقصد کے لیے کرتا ہے، اور اس مقصد پر اکسانے کے لیے اسے نفس اس کا تیار کرتا ہے۔ اس کے اندر کا جو شیطان ہے وہ اسے ورغلاتا ہے، بھڑکاتا ہے، اور کہتا ہے کہ تو ابھی تک غریب ہے، وہ تیرا فلاں رشتہ دار تو اتنا بڑا امیر ہو گیا ہے، اس نے پتہ نہیں کیا 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 ہے، تو بھی راتوں رات کوئی ڈاکہ مار، کسی کو قتل کر، کسی کے حق پر قبضہ جما جا۔ کون ہے تجھ سے پوچھنے والا؟ تو بڑا طاقتور ہے، تو بڑی ہمت والا ہے، تیرے پاس بڑا روب اور دبدبا ہے۔ رب فرماتا ہے تیرا یہ دبدبا ایک دن ختم ہو جائے گا، تیرا یہ روب ایک دن ختم ہو جائے گا۔ آج غریب پر ظلم و ستم کرنے والے، ایک دن آئے گا کہ تو اپنے آپ کا بھی محافظ نہ بن سکے گا۔ اس سے پہلے اپنے مالک کی پاک بارگاہ میں توبہ کر، اور صدق دل سے توبہ کر، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ دنیا کا مال تیرے کام نہیں آئے گا، یہ دنیا کی جائیداد تیرے کام نہیں آئے گی، یہ دنیا کا مال و متاع اکٹھا کیا ہوا تیرے کام نہیں آئے گا، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ غلط طریقے سے کمایا ہوا مال قیامت کے دن اژدہا بن کر اس بندے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جو بار بار اسے ڈسے گا۔ اژدہا ایک سانپ ہوتا ہے،
اور اژدہا وہ ہے کہ سانپوں کو بھی وہ نگل جاتا ہے۔ اگر ایک سانپ ڈنگ لگا دے تو بندہ زندہ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، کوئی 100 میں سے کوئی ایک آدھ بچ جائے تو بچ جائے۔ اور قیامت کے دن تو فرمایا ہم اژدہا بنا کر اس بندے کے گلے میں وہ توق پہنا دیں گے، اس جائیداد کا جو 2 نمبر طریقے سے کمائی گئی ہو، جو غلط طریقے سے کمائی گئی ہو، غریبوں کا خون چوس کر کمائی گئی ہو اور ظلم کر کے کمائی گئی ہو۔ قیامت کے دن وہ دولت دولت نہ رہے گی بلکہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اسی بات کو رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو ہدایت کا دروازہ نظر ہی نہیں آتا، فہم نافرمانی اور مسلسل سرکشی کے باعث انہوں نے ہدایت پذیری کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے اور توفیق الہی سے وہ محروم کر دیے گئے ہیں۔ اب انہیں راہ راست پر نہیں لایا جا سکتا، یہ اسی طرح گمراہ رہیں گے اور گمراہی کے اندر مر جائیں گے اور قیامت کے دن گمراہی کے عالم میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو معاف فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو اپنے اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی مالک نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ مالک کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ صرف ہم مسلمان نہیں ہیں، کروڑوں کی اربوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں اور اس علاقے میں بھی، اس گاؤں میں بھی، اس احاطے میں بھی کثرت کے ساتھ الحمدللہ حضور کے نام لیوا ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی خاص توفیق ہے کہ اس نے ہمیں رات سکون کے ساتھ سونے کو عطا فرمائی اور اب اس نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم نے باجماعت نماز ادا کی ہے۔ یہ محض اپنے رب کا فضل سمجھیے، لوگ اور بھی بڑے بڑے ہیں لیکن آپ کو مالک نے باجماعت نماز ادا کرنے کی یہ جو توفیق دی ہے نا، تو یہ صرف اور صرف اس کا فضل اور اس کی مہربانی اور اس کا کرم سمجھیے کہ اس نے آپ کو صبح سویرے اٹھا کر اپنے در پہ بلایا ہے اور کہا ہے میرے بندے میں دینے والا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، مانگ کیا مجھ سے مانگتا ہے، جو بھی تو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ یہ 2 سجدے جسے انسان گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج ہم نے اپنے مالک کی پاک بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ پتہ نہیں ایک سانس آیا ہے، دوسرا آنا ہے یا نہیں آنا۔ آج کا جو دن ہمیں نصیب ہوا ہے پتہ نہیں کل کا دن نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ جو میسر ہے اسے غنیمت جان اور اپنے مالک کے روبرو اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو حضور نبی پاک کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اسی طرح آپ احباب نے